اے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے اور اللہ کا حکم یہ پایا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے والد گرامی، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ کر جائیے آپ، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ قربانیاں گوشت کھانے کے لیے نہیں، ایک نیت یہ ہو اور پھر گوشت کھانے میں مل گیا تو یہ اللہ کا انعام آ گیا کہ اس کی قربانی ہی نہیں ہے، قربانی ہوگی ہی نہیں۔ 1000 بقرعید آئیں، 1000 عید الفطر آئیں، تمہارے لیے کون سی عید ہے؟ دعا کرنا ترک نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن پاک میں موجود ہے، آپ یہی دعا کرتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا۔ 100 سال تک ابراہیم علیہ السلام صبر کرتے رہے اولاد کو، اور اس کے بعد اللہ نے اولاد دیا، 2 بیٹے دیے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے اسحاق علیہ السلام۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں پیارے اسلامک بھائی؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ آپ کا پیارا بھائی محمد عفران آج پھر ایک نئی ویڈیو لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر آیا ہے۔ اس ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا اللہ کا حکم آیا ہے بیٹا کہ تمہیں میں اللہ کی راہ میں قربان کروں، تمہارا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا پیارا جواب دیا تھا، آئیے اس ویڈیو میں سنیں گے مفتی سلمان اظہری صاحب کی زبانی، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو بنا دیر کیے ہوئے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں دوستوں۔ قربانیاں گوشت کھانے کے لیے نہیں، ایک نیت یہ ہو اور پھر گوشت کھانے میں مل گیا تو یہ اللہ کا انعام آ گیا کہ اس کی قربانی ہی نہیں ہے، قربانی ہوگی ہی نہیں۔ 1000 بقرعید آئیں، 1000 عید الفطر آئیں، تمہارے لیے کون سی عید ہے؟ دعا کرنا ترک نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن پاک میں موجود ہے، آپ یہی دعا کرتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا، صالحین میں سے مجھے نسل عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس دعا کو قرآن پاک میں بھی آپ تلاوت میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں ایک بیٹا عطا کرتے ہیں۔ وہ کیسے معاملات ہوئے یہ بھی دیکھیے۔ حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، وہ گھر میں موجود ہیں، کچھ فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کر کے بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بیٹے سے نوازنے والا ہے۔ تو کہنے لگی کہ میں اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں، ان کی خود کی عمر 90 سال کے اوپر کی تھی، کہا اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں، کیا مجھے بچہ ہو سکتا ہے؟ فرشتوں نے کہا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو غالب حکمت والا ہے وہ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت دی، اور بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت سے نوازا، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد حضرت سارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسرے بیٹے بھی ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام، یعنی اسی عمر میں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ 2 بیٹے ایسی عمر میں ہوئے۔ اب یہاں بتاتا ہوں میں آپ کو صبر کا اور استقامت کا پھل کتنا عظیم ہوتا ہے۔ 100 سال تک ابراہیم علیہ السلام صبر کرتے رہے اولاد کو، اور اس کے بعد اللہ نے اولاد دیا، 2 بیٹے دیے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے اسحاق علیہ السلام۔ ان دونوں نبیوں کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں، اسحاق علیہ السلام وہ نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ بیٹے ہیں جن کو اللہ نے نبی بھی بنایا، اور ان کی نسل میں 30,000 سے زیادہ نبی پیدا کیے تقریباً۔ بنی اسرائیل پوری نسل جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یہاں سے پوری بنی اسرائیل چلی، اس میں ہزاروں نبی آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سارے نبی عطا کیے، اور دوسرا بیٹا جو اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، ان کی نسل میں تو سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ افضل التحیت و اکمل التسلیمات۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا،
اور صبر اور استقامت کا۔ آج جو مجھے پیغام دینا تھا وہ یہی ہے، میں نے آیت کریمہ بھی خطبے میں یہی پڑھی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، یہ ہے استقامت۔ استقامت کہتے ہیں ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ اب اس کے متعلق جو قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ تعالیٰ فرشتے اتارتا ہے۔ کیا کہتے ہوئے آتے ہیں فرشتے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، گھبراؤ مت، ڈرو مت، ہم تمہیں وہ بشارت دینے آئے ہیں جس جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ تھوڑے دن اور باقی رہو، تھوڑے دن اور جمے رہو، اور ڈٹے رہو۔ یہ استقامت کرتا ہے بندہ، استقامت پر فائز ہوتا ہے تو فرشتے اس کی مدد کے لیے اترتے ہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ ہلا دیے جائیں گے، تمہاری خواہشات کے خلاف معاملات آئیں گے، تمہارے نفس کے خلاف معاملات آئیں گے۔ اسی پر جمے رہنے کا نام استقامت ہے۔ اور استقامت کا معنی اتنا عظیم ہے کہ صوفیہ اکرام نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ الاستقامت فوق الکرامت، عربی میں فرمایا استقامت جو ہے یہ کرامت سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کرامت، کرامت کا مطلب اکثر لوگوں نے ہی سمجھا کہ وہ انہونی چیز دکھانا، یعنی جو ایسی چیز جو کو دیکھے ہی نہیں پائے، ہوا میں کوئی اڑ کے دکھا رہا ہے، پانی پہ کوئی چل کے دکھا رہا ہے، تو اس کو بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہی کرامت ہے۔ محیر العقول چیزیں، یعنی جو عقل کو عاجز کر دیں۔ اور فرمایا گیا ان کرامتوں سے سب سے بڑھ کر کے استقامت ہے، یعنی شریعت پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا۔ میں اس پر آتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو میں مختصر کرتا ہوں۔ بیٹا ہوا، 100 سال تک صبر کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحانات ایسے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ترک وطن کرنا پڑا ہے، یعنی آپ کا ایک شہر جو ہے بابل تھا، عراق۔ واقعہ تفصیل سے آپ کو پھر کبھی، وہاں آپ کو ہجرت کرنا پڑا، وہاں سے وطن چھوڑ دیا آپ نے، آپ کو جان کی بازی بھی لگانی پڑی، آگ میں آپ کو ڈالا گیا ہے، جان کے ساتھ بھی آپ کا امتحان ہوا، اس میں بھی آپ استقامت پر تھے۔ جب آپ کو نمرود آگ میں پھینک رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام آئے اس وقت اور پوچھنے لگے الک حاجت یا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو تو بتائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، اس وقت بھی کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہے حاجت لیکن اللہ سے، میرا مولا میرے ساتھ ہے۔ یہ استقامت اور توکل کا اعلیٰ درجہ۔ تیسرا جو ہوا آپ کے ساتھ وہ اولاد۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اب اولاد دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر حکم یہ فرمایا، خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دیں اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تو اس کے بدلے میں آپ نے جانتے ہیں تقریباً آپ نے 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا، اونٹ ذبح کیے۔ شاید اس خواب کی تعبیر یہ ہو۔ دوسرے دن پھر خواب وہی آیا، پھر آپ نے ذبح کیے۔ تیسرے دن پھر خواب آیا، تب آپ نے یقین کے ساتھ یہ فرمایا کہ مجھے میرے بیٹے اسماعیل کی ہی قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی اونٹوں کے ذبح کرنے میں مال بھی تو کتنا قربان ہوا۔ تو اب میں جو بتانا چاہ رہا ہوں اب وہ آخری بات سنیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اپنے قریب، جب ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر پاک شباب کو نہیں پہنچی تھی، جوانی کے قریب آ رہی تھی۔ بلا کر کے کہنے لگے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے اور اللہ کا حکم یہ پایا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد گرامی آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ کر جائیے، آپ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام بیٹے کو کوئی یہ کہے، اب یہ اسی کے لیے شاعر نے یہ کہا ہے، یہ مکتب کی کرامت تھی کہ فیضان نبوت تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ہاں بہرحال اب جو معاملہ پیش آیا وہ پتہ ہے آپ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے مینا میں، وہ جگہ آج بھی باقی ہے جہاں حجر اسماعیل کہہ کر کے ایک پتھر رکھا گیا ہے، وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا
ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، ان کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا، اور اس کے بعد تیز چاقو سے ان کے گردن پر چھری چلائی، لیکن چھری نہ چلی۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے اس چھری کو پتھر پر مارا، پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا، کٹ گیا، لیکن نرم و نازک گلا نہیں کٹا، 2 مرتبہ نہیں کٹا۔ تیسری مرتبہ آپ نے زور سے چلایا تو کٹ گیا، مگر گلا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام ایک دمبا جنت سے لے آئے اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا کر کے دمبا رکھا، دمبا ذبح ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کھڑے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کر چکے تو اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹا کر کے آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اے مولا تیرا جو حکم تھا وہ میں نے مکمل کر دیا۔ تو جب آپ نے پٹی ہٹا کر کے دیکھی تو بکرا ذبح ہے اور اسماعیل علیہ السلام سلامت ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے ہمارے بتائے ہوئے خواب کو سچ کر دکھایا۔ وَنَادَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کو ذبح عظیم کے نام سے پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ امتحان لے رہا تھا۔ یہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ یہ کر پائیں۔ وہ اس درجے کے ایمان والے تھے، ان کو اسی انداز سے امتحان لیا گیا۔ اب جو بات 2 چیزیں عرض کرنی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض مفسرین نے اور عاشقان رسول نے اس میں پیارا نقطہ یہ بیان فرمایا، گلا نہ کٹنا، ذبح نہ ہونا کیا وجہ تھی؟ تو فرمایا گیا اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک تھا، انہی کی نسل میں حضور تشریف لائے، ابھی دنیا میں نور محمدی کو آنا تھا۔ اب بعض مفسرین اس بات پر ہی نہیں رکتے بلکہ ان تمام چیزوں کو اوپر تک لے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، وہاں پہ بھی نور محمدی ان کے پیشانی میں تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی غرق نہیں ہوئی اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی پیشانی میں بھی نور محمدی تھا۔ بہرحال دوسری بات میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ 4 چیزیں تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا وطن سے ہجرت کرنا، ان کا آگ میں ڈالا جانا اور ان کا جانوروں کو ذبح کرنا، پھر چوتھے نمبر پر اولاد۔ کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں 4 چیزوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، 4 چیزیں اس کی بہت محبوب ہوتی ہیں۔ پہلی چیز اس کا وطن، جہاں پر پیدا ہوا، جہاں رہ رہا ہے، اس سے وہ محبت کرتا ہے۔ دوسری چیز وہ اپنے مال سے محبت کرتا ہے۔ تیسری چیز وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ چوتھی چیز وہ اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ اور امتحان انہی چیزوں سے ہوتا ہے جس سے محبت کیا جاتا ہے، ایسی دوسری چیزوں سے نہیں امتحان لیا جاتا۔ آپ کو جو چیز ناپسند ہے میں کہوں وہ دے دو، وہ فوراً اٹھا کے دے دیں گے، جیسے گھر میں رکھا ہوا کچرا اٹھا کر کے فقیروں کو دے دیتے ہیں۔ ہاں امتحان تو اس وقت ہوگا جو اپنے مزے کی اور پسندیدہ چیز آپ بنا رہے تھے اور پھر آپ کو کہا گیا اس میں سے دے دو، تب مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں جو دے دیا اور پھر وہ امتحان میں کامیاب ہوا، اپنی پسندیدہ چیز۔ ابراہیم علیہ السلام سے جو امتحانات لیے گئے وہ 4 محبوب چیزوں سے امتحان لیے گئے، اور اب 4 امتحانات میں ثابت قدم رہے۔ آپ نے وطن بھی ترک کیا، جان بھی جوخم میں ڈالی، اولاد بھی اور اپنا مال بھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم مقام پر آپ کو فائز فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج بھی کیا لقب ہے معلوم؟ ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ابو الانبیاء یعنی نبیوں کے باپ ہیں۔ اب عزیزان گرامی، ان واقعات میں میرے سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے بچوں تک یہ واقعہ پہنچ جائے تفصیل سے، پھر آپ اپنے گھروں میں اپنی اولاد کو سنائیں ضرور۔ لیکن اس پورے واقعے سے ایک جو جذبہ ملتا ہے وہ ہے استقامت کا۔ یہی میرا میسج ہے آج کا، یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کسی بات پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ہاں ہلا دیے جائیں گے، تمہیں تکلیف میں ڈالا جائے گا، لیکن جمے رہو گے تو اسی طرح کے انعامات کی بارشیں بھی ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکہ والے زنجیروں میں جکڑتے تھے یا پھر رسی باندھ کر کے مکہ کی گلیوں میں کھینچتے تھے، صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے
عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں؟ کہا پھر کیوں ہمیں اتنی تکلیف دی جاتی ہے؟ کیوں ہمیں اس طرح سے غریب صحابہ کو مارا جاتا؟ ہم حق پر ہیں تو پھر یہ ہمارے اوپر حاوی کیوں ہوتے ہیں؟ اب سنیں، بہت سارے لوگوں کا آج بھی سوال یہی ہے کہ آج ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ہم ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم ہی رسول پاک کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، قرآن کے قاری ہم ہیں، اذان کے دینے والے ہم ہیں، نمازوں کے قائم کرنے والے ہم، تکلیف ہم ہی کو سب سے زیادہ ہے، مارے جا رہے ہیں ہم ہی سب سے زیادہ آج دنیا میں۔ یہ سوال آج بھی گردش کرتا ہے۔ صحابہ بھی یہ سوال لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں جو ارشاد فرمایا وہی ہم سب کے لیے بھی آج عبرت ہے، وہی آج ہم سب کے لیے بھی درس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا جنہوں نے سوال کیا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کا جیسا ایمان ہوتا ہے ویسا امتحان لیتا ہے، اور آج تم لوگوں سے جو امتحانات لیے جا رہے صحابہ سے، حضور نے فرمایا اس سے کئی درجہ کٹھن امتحانات انبیاء سے لیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء میں سے بعض وہ نبی ہیں جیسے حضرت زکریا علیہ السلام، یہودیوں نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا اور ان کے پیچھے لگ گئے، یہاں تک کہ آپ جان چھڑاتے ہوئے ایک جگہ ایسے آئے، اللہ کے نبی ہیں، ایک درخت کے قریب آئے، درخت سے کہا کہ تو پھٹ جا میں تیرے اندر داخل ہوتا ہوں۔ زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر آئے، یہودیوں نے پیچھا کیا کافی دیر تک، شیطان ابلیس لعین یہودیوں کو اشارہ کر کے بتایا اس درخت کے اندر وہ چھپے ہوئے ہیں، تم آری لو اور اوپر سے کاٹ ڈالو۔ یہودیوں نے اس درخت کو اوپر سے کاٹنا شروع کر دیا، جس پورے درخت کے پیٹ کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام ہے، اوپر سے آری سے وہ کاٹتا جا رہا ہے یہودی، اور وہ سب کاٹتے جا رہے ہیں۔ آری کے کٹنے کی آواز آپ کو آ رہی تھی اور سر مبارک تک پہنچ چکا تھا۔ آپ آواز نکالتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا اے زکریا صبر کر جاؤ، اور اگر اس پر تم نے صبر نہیں کیا تو صابرین میں سے تمہارا نام نہیں آئے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام خاموش ایسے رہے کہ پوری آری نے سر کو چیر دیا، بدن کو چیر دیا، پورے جسم کو چیر دیا، لیکن آپ نے آہ تک نہیں کہا، اف یہ تمام الفاظ بھی نہیں ادا کیے۔ احادیث میں یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا استقامت، آپ جمے رہے، ڈٹے رہے، کٹ گئے، جسم پاک دو الگ الگ ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ اب اندازہ کریں ان واقعات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیش کیے گئے، 33 سال کی جوانی ہے، بادشاہ کے خلاف آپ نے فتویٰ دیا تھا، وہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں رکھا تھا، آپ نے فرمایا حرام ہے تیرے۔ بادشاہ نے کہا تم کیا مجھے بھی فتویٰ دو گے، مجھے بھی سکھاؤ گے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی شریعت ہے، وہ ہر ایک پر نافذ ہے۔ اس بادشاہ نے اپنے خلاف اس فتوے کو دیکھ کر کے آپ کے قتل کا حکم دیا، اور آپ کو قتل بھی کیا گیا، آپ کا سر مبارک الگ کر کے تشت میں رکھا گیا۔ نبی کی بات کر رہا ہوں، حق بات بولنے پر یہ مصیبتیں آئیں گی۔ اسی لیے شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔